بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے کچھ شر عناصر، کچھ حسد والے لوگ کئی گھروں کو برباد کر چکے ہیں، اور ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو نوکری نہیں ملتی، اور اس کے علاوہ ان کے گھر اگر کوئی ان کا گھر والا کوئی ایسا کام سیکھ چکا ہے، انجینئر بن گیا ہے یا کوئی اور کورس کیا ہے، تو وہ نوکری کے لیے جاتا ہے تو نوکری نہیں ملتی۔ اگر ویسے مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مزدوری نہیں ملتی، تو گھر کے اندر بھوک آ چکی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، اور اکثر گھر کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے ویسے ہی کچھ گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بے جا خرچے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو اگر سکول بھیجتے ہیں تو وہ بچے سکول جاتے ہیں لیکن ان کو سبق یاد نہیں آتا، ایسے ہی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ گھر دن بدن پیچھے جا رہا ہوتا ہے، بجائے کہ محنت کریں تو آگے جائے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ معاملات بنے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے نبی کی آمد سے پہلے اس وقت یہ چیزیں عام تھی کہ انسانوں کو جادو کرنا اور اس کے علاوہ نظر لگنا، اس کے علاوہ حسد کرنا، یہ اس وقت عام بیماریاں تھیں، ہر گھر کے اندر تھیں۔ اور کسی انسان کو وہ اگر خوشحال ہوتا تو وہ جب اس قسم کے لوگ ان کے گھر جاتے یا ان کے اوپر کوئی جادو کرتے یا نظر لگاتے تو ان کا گھر تباہ ہو جاتا، ان کے بچے بیمار ہو جاتے، ان کے گھر پیسے آنے کی بجائے تنگ دستی، اتنا پیسہ کم ہو جاتا کہ وہ گھر والے کھانا کھانے پر بھی وہ عجیب سا تصور کرتے کہ کوئی گھر کے اندر چیز ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ شروع سے کام چل رہا ہے، اور یہ لوگ کام کرنے والے اچھے نہیں ہوتے، یہ حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جیلس پن ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ہر وقت سڑتے رہتے ہیں، چڑھتے رہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ کتنے امیر ہو گئے ہیں، یہ ان کی ماشاءاللہ کتنی صحت ہے۔ وہ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، خوش ہونے کے، وہ اندر سے اندر وہ اپنے آپ کو عجیب سا تصور کرنے لگتے ہیں، وہ جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں اور حسد کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کل اس دور کے اندر بھی یہ بیماری ہے۔ کئی گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر بچے پڑھا کر گھر والے بڑی محنت کر کے، لیکن جب پھل پھول لگنے کا وقت آتا ہے تو وہ بچے بیچارے، کام نہیں ملتا، ان کے معیار کا کوئی، ان کو سٹیٹس والی کوئی جاب نہیں ملتی، تو وہ بے یار و مددگار گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، پھر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں،
پھر بیماریاں لگنیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھر والے اس سے لڑائی جھگڑا بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ گھر کے اندر خوشیاں مناتے ہیں کہ شکر ہے ان کا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے پڑھ گئے ہیں، کسی کام پر نہ لگے، یہ بالکل ان کا گھر پیچھے رہے۔ وہ حسد کر کر کے ان کے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان چیزوں سے بچنے کے لیے اور اس چیز کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ صدقے دل کے ساتھ اس کو کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے، ہمارے فیملی کے اندر بندے کا پتہ چلنا درکنار، اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو ٹونا یا کوئی کسی نے نظر لگائی ہوئی ہے، کسی نے بندش کی ہوئی ہے۔ تو وہ طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے صاف توا لینا ہے۔ ویسے گھر کے اندر استعمال ہوتا ہے توا، لیکن توے کو صحیح اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، اس کے اوپر گھی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ صاف کر کے اس کے اوپر ایک مٹھ نمک لے لینا ہے، وہ اس کے اوپر رکھ کر تو پھر نیچے سے آگ لگا دینی ہے۔ جب نیچے سے آپ آگ لگائیں گے، صرف ٹوٹلی 2 منٹ کے بعد اس کا آپ کو سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں ایک بات بتانے والا ہوں جو ضروری ہے۔ جب آپ نمک رکھیں گے، سب سے پہلے آگ جلانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سورۃ الناس جڑی آخری سورت ہے نا قرآن مجید کی آخری سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھنا ہے، پھر پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ آخر میں، قرآن کے آخر میں یہ صورت ہے، یہ آپ نے 4 دفعہ پڑھنی ہے، پھر اس کا دم کر دینا ہے نمک پر، پھر دوبارہ آپ نے پڑھنی ہے 3 دفعہ، پہلے 4 دفعہ، پھر 3 دفعہ پھر دم کرنا ہے، اس کے اوپر پھونک مارنا ہے، پھر تیسری دفعہ آپ نے پھر پڑھنا ہے 2 دفعہ، پھر پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دینا ہے، پھر 1 دفعہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار کر پھر آگ جلا دینی ہے۔ ٹوٹلی 2 منٹ لگیں گے۔ اگر اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے ٹونا کیا ہے، کسی نے بندش کی ہوئی ہے، کسی نے آپ کو نظر لگائی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ نے یہ ایسے کرنا ہے کہ جب آپ کو یہ کنفرمیشن ہو جائے گی کہ یہ ہے، اس کے بعد اس کا حل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کر کے مجھے کمنٹ سیشن میں اپنا نام اور اپنا علاقہ بتا کر لکھ کر ادھر کمنٹ سیشن میں نام لکھ دیں۔ اس کے بعد اس کا ایک میں خود بھی اس کا ایک وظیفہ کر کے وہ آپ کو دم کروں گا۔ اس کے بعد اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ کون سا ہے، کہ یہ بندش، یہ جادو، یہ نظر جو لگ چکی ہے، اس کا توڑ کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔